کھڑے ہو جائیے. کون سبحان اللہ؟ کوئی کھڑے ہو جائیے. فَأَنذِرْ اور ان کو ڈرا. ان کو ڈرا. تسی کدوں کرتے ہو جدوں مہنگائی ہوئے, پیٹرول کا ریٹ بڑھے, اللہ کے اندر ڈرتے رہو گا ہر بتا یہ کوئی ظالم تھوڑے کو مسلط کرا گا. یہ کی کہہ رہے سر مہنگائی کم کریں گے, وہی ہے کام. اور بولو اگر لڑائی کرتی تو کر چلے, اور لڑائی کی چل رہی ہے کہ پیٹرول پیسے کا کرو. میں کہتی تسی یہی چوڑے بنی ہے سر جو وہ مان کا کی کھاتا نہیں سمجھے ہو. چودھری صاحب کے مڈے تو کیسی عدالت ہے, انہیں مہنگا وکیل کیتا وہ پھانسی لگ گئی. اور جڑا سستے والا سی اس نے چودھری جی یہ کام میں اسے فیصد کرا لینا سی, تو ہمیں مہنگا کرانے کا کی فائدہ. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو اس کو اتارنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا بھائی؟ آپ کی اس دیگر مشکل میں ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوا. اگر بتا یہ ہو گیا کہ تسی اپنے کیسا کو بچ رہے ہو, اور انہوں نے افسرہ کی چھٹی کر دی تھی جو یہ نہ کیس ہے سو رہے سر, تو مسئلہ اپنا ہے, ساری کی ضرور فکر ہے. ساری فکر والا اتنے بیٹھا ہے اور وہ جگہ ساری پڑھی ہوئی کوئی نہیں. وہ جگہ اتاؤ کر دی ہے کہ وہ نبی وہ گھر پہ آ جائیے. قُمْ فَأَنذِرْ بجلی کے بلوں سے نہ ڈرو, رب سے ڈرو. وہ کس سے ڈرو؟ رب کا کاری ہے. جب زلزلہ ہوگا تو جنہیں کدے کلمہ نہیں پڑھے وہ کی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور مسئلہ بار اور جب زلزلہ ہو جائے پھر اللہ سن کے بھی باہر بولو نہیں نکلتے. اللہ کہتا ہے کہ تو اگر ایک نمازہ نہیں پڑھانا چاہتا کہ جب نمازہ ٹائم ہو گیا مجید اور جب نہ پڑھے پٹھا لٹکیا ہوئے تو فجر تو لٹکے تو زور تھا کہ پھر کچھ ہٹنا نماز اور بولتے ہوئی ہو. اور اللہ کہتا ہے میں ایک نہیں پڑھائی, میں ایک پڑھا رہی ہے کہ تسی میرے شوق میں میرے نبی نے غلام پڑھ کے آؤ. قُمْ فَأَنذِرْ ان کو ڈرا. ایک ڈر ڈاکو کا, ایک ڈر چور کا, ایک ڈر لٹیرے کا, ایک ڈر ظالم کے ظلم کا, ایک ڈر جابر کے جبر کا, ایک ڈر ڈاکو کے ڈاکے کا. پر اللہ کہتا ہے میرے محبوب ایک ڈر ماں والا, ماں کہتی ہے بیٹا آگ میں ہاتھ نہ ڈالنا نقصان ہو جائے گا. ایک ڈر بڑے بھائی والا, وہ چھوٹے سے کہتا ہے کوئی غلط کام نہ کرنا. ایک ڈر ابے والا, وہ بیٹوں سے کہتا ہے کوئی غلط کام نہ کرنا. اے میرے محبوب جو ابے کی شفقت ہے, جو بھائی کی شفقت ہے, جو ماں کی محبت ہے, ان سب سے 70 گنا زیادہ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت ہے. ان کو بتائیے کہ کوئی ماں اپنے بچے کا ناخن کٹتا پسند نہیں کرتی تو کوئی اپنے رب تمہارا اللہ بھی تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا. پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے حضور کی غلامی. سبحان اللہ. اس کی پہلی سیڑھی ڈر جاؤ. سبحان اللہ. بولے کیا کرو؟ اب یہاں ایکسیڈنٹ ہو تو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ, ڈر گئے. قوالی آ گئی توبہ توبہ میری, توبہ توبہ, ڈر گئے. یہ ڈر نہیں ہے. ڈر کون سا؟ زلیخا حضرت یوسف کو لائی ایک کمرے میں, کنڈی لگائی, دوسرے کنڈی, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں کنڈی, اور کوئی نہیں ہے دیکھنے والا, کوئی نہیں ہے روکنے والا, کوئی نہیں ہے ٹوکنے والا, کوئی
اس نے دوپٹہ بھی اتارا. میں ڈر بتا رہا ہوں, ڈر 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 کون سا ہے؟ تو حضرت یوسف نے پوچھا, اس نے دوپٹہ اتار کے نا کمرے میں بت پڑا تھا, اس پر کو لیا. حضرت یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ اپنی مانی کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے کہا یہ میرا خدا ہے, مجھے نہ دیکھے, میں نے اس لیے پردہ ڈال دیا. تو حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ, اے زلیخا تم نے اپنے خدا کی بنائی پہ پردہ ڈال دیا ہے, میرے رب کی کے آنکھوں پر کون پردے ڈال سکتا ہے؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ایسا ظالم ہے, ملامت بھی کر رہا ہے, تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, ناپ توڑ میں کٹی مار رہا ہے, نجائز منافع خوری کر رہا ہے, جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, اور تسبیح پہ تسبیح, تسبیح پہ تسبیح, ظالم بتا رہا. حضرت یوسف نے یہ نہیں کیا, بھاگ پڑے. ذرا میرے کو تھوڑا سا بولے, کیا کیا؟ دوڑ لگائی. اسی کو قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فرار اختیار کرے اللہ کی طرف. فرار, اب فرار ایسے تو نہیں ہوتا, فرار میں تو پوری سپیڈ رکھتی ہے کہ بندہ مڑ کے بھی پیچھے نہیں دیکھتا کہ میری سپیڈ نہ ٹوٹ جائے. بالکل وہ دروازہ ہے. حضرت یوسف کو پتا تھا کہ میں بھی بھاگ رہا ہوں, یہ بھی بھاگ رہی ہے, مجھے بریک ہونا پڑے گا, کنڈی کھولنی پڑے گی, دروازہ کھولنا پڑے گا, اور میں پکڑا جاؤں گا. پر پھر بھی بھاگے اور پوری مخلوق کو سمجھ دیا کہ لوگوں یہاں سے لے کر وہاں تک گناہ سے بچنا, گناہ سے بھاگنا یہ میرے بس میں ہے, یہ میری طاقت میں ہے, یہ میرے اختیار میں ہے. میں وہاں تک بھاگوں گا اور جہاں میری طاقت کا اقتدار ہوگا وہیں سے میرے رب کی مدد کا آغاز ہوگا. اور سبحان اللہ. بھاگے بھاگے ایک کہنے لوٹارے. سبحان اللہ. سارا کچھ بیتی ہی جاتے ہو, حاجی بھی کیتے جاتے ہو, لوگ بھی پیتے جاتے ہو, دسویں حاجی صاحب نے کی کیتے جاتے ہو, یہ عمرے بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, سکاتے بھی, صدقات بھی, مگر گناہ چھوڑنے کو تیار ہے. ڈر لے چاہیے ربک قم فانذر, ان کو ڈرا, اور اللہ کا ڈر وہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہو جائے. ہم رب کو بھی راضی کریں گے, اس کے قانون کو بھی راضی کریں گے. تو کون سا ڈر؟ جو گناہ سے دور کر دے. بولو, جو گناہ سے کیوں دعا قبول ہو رہی؟ مکہ میں بانی جا رہی ہے پر قبول ہے؟ بولے وہاں مدینہ میں 3 گھنٹے رہنے میں ہر سال دعا ہوتی ہے. حج کی دعا قبول نہیں ہو رہی, ہماری لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی, کیوں؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندے کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی بڑی ہوگی. بولو, پہاڑوں سے بھی, مگر جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کہ وہ تنہائی میں گناہ نہیں چھوڑتا تھا. بولو, وہ تنہائی میں گناہ کرنے کا ہاتھ کو چھوڑتا, اس وجہ سے جا رہا ہے. تو نیکیاں کب قبول ہوتی ہے؟ جب گناہوں کو چھوڑا جائے, اور اللہ کا وہ ڈر جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ دعائیں کب قبول ہوگی, دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے. یہ چھوٹی میں کہنا سبحان اللہ. اس بات کو باقی سے پیسے رکھنے دے گا کوئی مولوی بھلے بھلے نہ بابا, پر میں تو قرآن کی گل کر رہی ہوں نا. نیکیاں کب قبول؟ جب گناہ چھوڑے. اللہ کا ڈر وہ قبول جو گناہوں سے پیچھے کر دے. حدیث سناتا ہوں, فرمایا جو نوجوان جوانی کے عالم میں اس کو حسن و جمال والی, دولت اور مال والی عورت آفر کرے,
تنہائی کے عالم میں کہ آؤ میرے ساتھ برائی کر لو اور یہ کہے اتق اللہ میں اللہ سے ڈرنے والا. یہ ہے ڈر. بولو یہ ہے کن فانذر کھڑے ہو کے اے ڈرا. اب یہاں اتنی گاڑی ہے اتنی اور بچی آ رہی ہے اور وہ ظالم وہاں تک اس کو دیکھ رہا ہے اپنی حوث بھری نگاہوں سے پیچھا کر رہا ہے تو سمجھ لو اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو فرمایا یہ نوجوان کہہ دے اتق اللہ کہ خاتون میں اللہ سے ڈرنے والا ایسا نہیں کر سکتا. تو میرے نبی نے فرمایا اس بول پر اللہ محشر والے دن اس کو عرش کے سائے چلے جگہ عطا فرما دے گا. یہ تہجد والوں سے آگے نکل گیا. تو یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے اور زلیخا بھی پیچھے دوڑی اور یہ دروازے پر پہنچے تو مدد کرنا دیا تو گناہ چھوڑ دے بھاگ جائے گناہوں سے. اب حضرت یوسف دوڑ کے جا رہے ہیں اور دروازے اور کلیاں خود بخود کھلتی جا رہی ہے. اللہ کی مدد آ گئی. بولو بولو اللہ کی مدد ہے. تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فَأَنذِرْ جب ہم رب سے ڈر جائیں گے. بولو رب سے چلے. آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی پیدا کرو. بولو ان کے دلوں میں اللہ کی کہ اللہ بڑا ہے. بولو اللہ اکبر. کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ بولے نا. یہ دیکھیں نا آپ نے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی اور بھی بڑا ہے تو سب سے بڑا کی ہے. یہ ادھورا ترجمہ ہے. آپ کو سکھانے کے لیے کیا ہے صحیح ہے پر ادھورا. آپ کو نا بڑا مولوی یعنی مولوی جو ہوئی ہے نا اے بڑا ہے اور بڑا خطیب یعنی خطیب اور بھی ہے یہ بڑا خطیب ہے بڑا عالم اور بھی عالم ہے بڑا عالم ہے. نہیں اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہی بڑا. اللہ ہی اس کے سامنے اور کوئی بڑا نہیں ہے. ساری مخلوق ہے صرف وہی خالق ہے. سارے مخلوق ہے صرف وہی مالک ہے. سارے مجبور ہے صرف وہی چادر ہے. سارے عبادت کرنے والے صرف وہی معبود ہے. ارے سب کھانے والے صرف وہی رازق ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرو. جملہ بولو جس کی ذات بڑی اس کی بات بڑی. بس یہ نہیں بولو گے جس کی ذات بڑی اس کی جس کا میں کہتا ہوں بولو اندر انشاءاللہ بڑائی آ جائے گی. جس کی ذات بڑی اس کی جب وہ پڑا کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح. بولو کہ آگا فلاح. فلاح کیا ہے؟ فلاح بہتر فلاح نہیں. فلاح کہ تیری اس جہان کی کامیابی اگلے جہان کی تیرے اولاد کی کامیابی اپنے بال میں ہے. اور تم 5 مرلے کی دکان نہیں چھوڑ سکتا. تم نے اللہ کو کیا بڑا سمجھا ہے؟ تیرا شکر کام نہیں ہوتا. تم نے کیا اللہ کو بڑائی دی ہے؟ تم اپنی ریڑھی میں چھوڑ سکا رب کی خاطر تو تیرے دل میں اللہ کی کیا بڑائی ہے؟ تم مسجد میں پیشاب کر کے جاتا لاٹھی میں مگر نماز نہیں پڑھتا. تیرے دل میں اللہ کی کیا بڑائی ہے کہ تم مسجد میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور ظالم آزاد کے ٹائم باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا. تو تیرے دل میں کیا اللہ کی بڑائی ہے؟ تم اس جمانے پہ آگے آگے کھڑا ہوتا ہے جو فرض نہیں ہے فرض کفایہ ہے اور فرض میں نہیں ہوتا. تو تیرے دل میں اللہ کی کیا بڑائی ہے؟ نبی کی سنت وہاں اتار کے پھینکی جن نالیوں میں کتا پیشاب کرتا ہے اور شکل یہودیوں جیسی بنائی عیسائیوں جیسی بنائی اور محمد کے خلاف بنائی. تیرے دل میں نہ نبی کی محبت ہے نہ اللہ
کھاتا جائے. یہ ہے وہ ربک فکبر. اللہ کی ذات بھی بڑی, اللہ کی بات بھی بڑی. وثیابک فطہر. اپنے کپڑے پاک رکھو. بولو اپنے کپڑے. کیا خیال ہے نبی کے کپڑے پاک نہیں تھے؟ بولو نا. تو یہ کس لباس کی بات ہو رہی ہے؟ اندر والا. بولو اٹھے تو بڑی چمکا چمکا نے سب دیا اندر کی بات. اور حضور کا تو اندر بھی پاک تھا. میرے محبوب وَيُزَكِّيهِمْ, اپنی امت کو پاک کرے. ان کا اندر بھی پاک کر دے, ان کا باہر بھی پاک کر دے. سور پایا چار گا اندر بہن بھی نفرت ہے. سکے بھائی کا بول چال نہیں. اور اندر ابا چنگا لگتا, ابا چنگی لگتی تو کیا باقی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. ہاں مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت مانا لے. من اپنا پرانا پاپی تھا پر سونے نمازی بن نہ سکا. وثیابک فطہر, اپنا دل پاک کر کے آؤ. بلکہ اپنا دل تو جو کبھی سر پہ سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے سرم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پہلے دل تو صاف کر کے آ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور اپنے آپ کو بتوں سے دور رکھیے. بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں نماز سے دور کرے, اذان سے دور کرے, مسجد سے دور کرے, اس کو بت سمجھو اور اس سے دور ہو جاؤ. کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ابھی کل ہماری سورہ توبہ مکمل ہوئی ہے. یہ تین صحابہ تبوک سے رہ گئے 50 دنوں میں, ان کی توبہ قبول ہوئی. اور جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے اپنا مال حضرت ابو لبابہ نے بھی اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھا. کہا یا رسول اللہ, یہ ہے وہ مال جس نے ہمیں جہاد سے پیچھے رکھا, اب اس کو ہم گھر میں رکھنا گوارا. وہ حضور نے تصریح فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, ہر وہ چیز بت ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرے. اگلی بات سنو, جب اتنا کچھ کر لیا ایک کام اور کرو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, کسی پر احسان کرے تو جتانا نہیں ہے. کسی نے کی کر رہے تھے؟ سبحان اللہ. گھر کا کام لیا ہے کہ احسان کرو اور جتانا. یہ تھے کی کر رہے ایُحْمَدَ بِمَا لَمْ يُفْعَلْ, کہ جو میں نے نہیں کیا اس پر بھی میری تعریف کرو. کنجوس کہتا ہے کہ سب کو میرے کو بتا سکی, بزدل چاہتا ہے لوگ مجھے بہادر کہے. اور میرے کو 74 سال کے مطلع کی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے خیر خواہ, اسی میرے کے خیر خواہ. اے نمتیو, اگر تسی خیر خواہ تو میرے کو بڑا کون ہے؟ اب یہ جو نہیں حکومت چاہیے ہے, انہوں نے نبی کی سیرت کے بعد نصاب تعلیم سے نکال دیے ہیں. ابھی ایک سوال مہینہ ہوا ہے تو ہوئے کوئی مسئلہ حل ہے تو کہنا مسئلہ حل کی جائے. نبی کی سیرت کر رہے ہیں, کون بھوکی کر رہی ہے, مہنگائی اپنے عروج سے جا رہی ہے, اور اگر 2 ٹکے کا روپیہ وہ دانے 200 سے بیچ گیا ہے, پر ان کی فکر ہے کہ نبی کی سیرت کے قرآن کے بچیاں دور رکھا جائے. میں رات والے درس میں ایسی کہ نصاب تعلیم پوچھو, پرویز مشرف نے سورہ توبہ پڑھی کہ جہاد میں نہیں آئے سی, اور سارے نصاب تعلیم میں امریکہ کے صدر کی خلیفہ والی نظم شامل کی تھی گئی, تو پتہ چلا کہ یہ سب غیر ملکی ایجنڈے کے عمل کر رہے ہیں, یہ سب خیر خواہ. اور جنہیں میرے نبی نے وفاداری کی تھی وہ زمینی رہے ہیں, بولے سارے سوچیے آپ. اور پہلے بھی کوئی بھی عزت والے, پہلے بھی عزت والے کر دیا کہ پرچے
پرچے پترے کے پرچے سب کے پرچے نشے اور میرے اگے قرآن پہ ہے جو میرے قریبی دوست ہے وہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ نوری تیرے اندر ہے کیونکہ میں سمجھتا سی کہ میرے مذہبی لوگ ہیں پر وہ جن سادہ مولوی تگڑا مولوی وہ جنہوں کہہ رہے کہ ایجاد یہودیوں کا اور وہ ہر تقریب قرآن کو آغاز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جھکا کے لیے نہ کریں تو بدل بھی پوری دنیا کا کفر میں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے اسی نہیں جانتے صحیح ہے یا غلط ہے اسی کے ظاہر میں ہے وی کرنا سے قرآن نہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قرآن خان نے ایسے کی تیرے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم نہیں کر سکیا اور وزیر اللہ کے قرآن والے نے نبی کے فرمان والے نے اور جس شہر میں جاتا ہے میں بھی یہ اکٹھا کر کے کہتا ہے دسو میں کی کہا